الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا بذات خود مستحق۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام انسانیت کو خطاب فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، اے لوگو، تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب محتاج ہو۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ بھی محتاج ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو بھی محتاج ہے اللہ کا، اگر کوئی اللہ کا دوست ہے وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، اگر کوئی اللہ کا دشمن ہے وہ بھی اللہ کا محتاج ہے۔ ہم سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محتاج ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں واللہ هو الغنی الحمید۔ تو غنی کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کے تو لوگ محتاج ہو سکتے ہیں لیکن وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں غنی ہوں اور تم سب کے سب میرے محتاج ہو۔ اب اگر محتاجگی کو ہم سمجھنا چاہیں کہ یہ محتاجگی ہوتی کیا ہے، تو اپنی ہی مثال سے سمجھیں کہ جب ہم بچے تھے اور ابھی پیدا ہوئے تھے تو ہم کس طرح اپنے ماں باپ کے محتاج تھے، اور بچہ سب سے زیادہ اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو وہ اسے بھوک لگتی ہے تو بھی اپنی ماں کا محتاج ہے، اس کے کپڑے گندے ہو گئے، نجاست لگ گئی تو بھی ماں کا محتاج ہے، بیمار ہے تو بھی ماں کا محتاج ہے، اور اس کو جو کچھ چاہیے اس کے حوالے سے یا تو ماں کا یا باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی محتاجگی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو اب پہلے تو وہ رو رو کے ماں کو بتاتا تھا کہ میرا کوئی بھی مسئلہ ہے تو رو رو کے بتاتا تھا، کبھی اسے درد ہوتا تھا تو بھی ماں کو ہی بتاتا تھا، اور یہ کہ پہلے روتا تھا پھر بعد میں اس کو ماں کا پتہ چل گیا، ماں کو ماں کہتے ہیں تو اس نے ماں کہنا شروع کر دیا یا امی کہنا شروع کر دیا، یا باپ کو باپ کہتے ہیں تو ابا کہنا شروع کر دیا، اور اپنی ہر تکلیف کو ان کے سامنے پیش کرتا تھا۔ پھر یہ بھی ہوا، ہمیں بھی اپنا وقت بھی یاد ہوگا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب ماں کی ضرورت ہے تو ماں کو یاد کر رہے ہیں اور ماں کو محبت میں بھی یاد کر رہے ہیں، لیکن ماں جب مار رہی ہے تو بھی ماں سے ہی لپٹ رہے ہیں۔ تو کیا سمجھ آتا ہے کہ بچے کو یہ معلوم ہے کہ ماں جب غصے میں ہے وہ مجھے مار رہی ہے تو مجھے بچائے گی بھی وہی، اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ماں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں جب ماں ان پہ غصہ کر رہی ہوتی ہے، ناراض ہو رہی ہوتی ہے، تو ماں سے ہی لپٹ لپٹ کے رو رہے ہوتے ہیں اور ماں کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی جب کہ ماں غصے کی حالت میں امی امی کر کے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ اتنے سے بچے کو یہ معلوم ہے کہ مجھے جو اس وقت جو میرے اوپر غصہ کر رہی ہے، اگر مجھے کوئی بچائے گا تو وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارا حقیقی، جس کے ہم حقیقی معنوں میں محتاج ہیں، وہ ماں نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، کیونکہ ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈالی۔ اور ماں کو رزق کا ذریعہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ماں چھین لیتے یا ماں کے ذریعہ جو تھا رزق کا اس سے محروم کر دیتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حقیقی معنوں میں غنی ہے، اور وہی ہم انہی کے حقیقی معنوں میں محتاج ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طریقے سے ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اگر بیمار ہو جاتا ہے بچہ تو ماں کے پاس تو اس کا علاج نہیں ہے، اللہ ہی اس کو شفا دینے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہو جائیں، ہر صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اچھا، تو کیا ماں باپ کسی کے محتاج نہیں ہیں؟ ماں باپ بھی محتاج ہیں۔ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں اور بچے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچوں کے دل سے ماں باپ کی عظمت اور محبت نکال دیں تو پھر وہ ہوتا ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کی کیئر نہیں کی جاتی اور بچے ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں۔
تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ اگر بچے بھی اپنے ماں باپ کی کیئر کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس بات کا احساس دیا، ان کے دل میں ماں باپ کی محبت ڈالی، عظمت ڈالی، جس کی وجہ سے وہ ماں باپ کی کیئر کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ تو لیکن ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس حوالے سے بھی ماں باپ بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بچے ان کی کیئر کریں گے، ورنہ نہیں۔ اب ایک ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا کہ ایک اخباروں میں پڑھنے میں آیا کہ ایک ٹی وی کا اداکار تھا جو بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور پھر اس کو پتہ چلا پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے، امریکہ میں علاج ہے، تو اس کو امریکہ بھیجنے کی تیاری کی گئی۔ اور پھر تو ہم نے اسباب کے حوالے سے کیا سمجھا کہ اسباب اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی جو ہے وہ امریکہ میں بچ سکتی ہے۔ تو پوری تیاری ہو گئی اور اس کو بھیج دیا گیا، اور راستے میں پھر وہ بیمار ہو گیا، جرمنی میں بیمار ہو گیا، اور اس کی وفات پھر جرمنی میں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن اس میں جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ اسباب کے حوالے سے ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے اور وہ امریکہ میں بچ سکتا ہے، اور پاکستان میں اگر وہ رہے گا تو پھر وہ یہاں پر اس کی شاید زندگی بچ نہ سکے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا یہاں رہے گا تو وہ مر جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی موت جرمنی میں لکھی ہوئی تھی، اور وہ جو موت کا فرشتہ تھا اسے پاکستان میں آنا ہی نہیں تھا، جو ہم لوگوں نے سمجھا ہوا تھا۔ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آ گیا ہوگا۔ تو اس کا جو موت کا فرشتہ تھا وہ تو جرمنی میں آنا تھا اسے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسے جرمنی میں پہنچایا، اور پھر وہاں پر اس کی روح قبض کر لی گئی۔ تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اسباب جو ہیں وہ اس کی جان بچا لیں گے، لیکن ہم حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اگر اس وقت بھی جان بچنی تھی تو وہ اللہ ہی بچاتے، چاہے پاکستان میں بچتی چاہے کہیں بھی بچتی، لیکن کیونکہ اس کی زندگی لکھی ہوئی نہیں تھی تو ایک تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی اسباب ہوں، جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر ہم بچ نہیں سکیں گے۔ محتاجگی کی صورتیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے جو محتاج ہیں اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، تو وہ ہم سوچتے نہیں۔ اگر ہم سوچیں تو پھر ہم حقیقی معنوں میں پھر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پیدا کریں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ پانی برسانا بند کر دیں، اور پانی ہی زندگی ہے، تو ہماری فصلیں بھی تیار نہیں ہوں گی اور ہمارا رزق بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو ہم اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ یہ جو اس وقت میں سانس لے رہا ہوں اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں۔ اگر یہ آکسیجن نہ ہو تو پھر ہمیں احساس ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم سانس لیتے رہتے ہیں لیکن ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ تو اس کے حوالے سے بھی ایک ایک سانس کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ میں جو اس وقت پڑھ رہا ہوں میں بینائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں۔ میں جو اس وقت بول رہا ہوں میں اپنی بولنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کووڈ کی بیماری آئی، کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا یہ کہ ہم منہ کا ذائقہ چلا گیا اور سونگھنے کی صلاحیت چلی گئی۔ تو یہ صلاحیتیں کس نے دی؟ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ کوئی دوائی نہیں موجود جو آپ کے یہ ٹیسٹ واپس لے آئے یا آپ کی سونگھنے کی صلاحیت واپس لے آئے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کو سال سے زیادہ ہو گیا لیکن یہ صلاحیت ان کی واپس نہیں آ رہی۔ تو اس حوالے سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ پھر بیمار ہو گئے تو بیماری سے شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ یہ وائرل جو انفیکشنز ہوتے ہیں، یہ ابھی میرا دوست آیا ہے 3-4 دن پہلے دبئی سے، ساری ویکسینیشن وغیرہ ہوئی ہوئی ہے، یہاں آنے کے بعد کووڈ ہو گیا اسے۔ ایک پوری فیملی آئی امریکہ سے، سارے فائزر وغیرہ کے سب لگوائے تھے، یہاں آنے کے بعد انہیں کووڈ ہو گیا۔ تو کیا سمجھ آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ اسباب کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اصل جو محتاجگی ہماری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہمیں شفا دیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اب میرا سانس اس وقت میں لے رہا ہوں، ایک سانس میرا اندر چلا گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محتاجگی تھی جو اندر چلا گیا، لیکن ایک سانس جو باہر آئے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محتاجگی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ روک دیں تو وہ نہیں آ سکے گا باہر۔ جو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں اسما کے جن کا سانس رک جاتا ہے، اندر ہی رک جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی، اور اسی طرح کھانا ہے، پینا ہے،
اب میرے پیٹ میں چلا تو گیا، لیکن اگر باہر نہ نکلے تو میری کیا کیفیت ہوگی؟ ایک دن بھی میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر پیشاب رک جائے تو پھر انسان کتنی تکلیف میں ہو جاتا ہے، کیسے تڑپتا ہے، یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا ایسے یاد کرتا ہے جیسے اللہ ہی اس کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں اور کوئی نہیں نکال سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لیکن ان باتوں کا احساس ہمیں ہر وقت ہونا چاہیے۔ جب ہمیں ہر وقت احساس ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی دل میں بھی ہوگا، زبان کے اوپر بھی ہوگا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جن میں ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ دنیا کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو وہ دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جس کو قرآن شریف میں فرمایا گیا، اصل زندگی تو وہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جرمنی میں، اور ان کے دوست جو تھے وہ بھی ان کی طرح عقل مند دوست تھے، تو وہ زندگی اور موت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ علامہ اقبال خاموش تھے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں، آپ بھی تو کچھ بتائیں زندگی اور موت کے بارے میں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا، زندگی موت کی ابتدا اور موت زندگی کی ابتدا۔ تو یہ پورا اسلام کا ہمارا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ اصل زندگی وہ ہے جو آخرت والی زندگی ہے، جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ تو وہ زندگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھیجا۔ تو ہم ہدایت کے محتاج تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے نبی اپنا بھیجا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کہ ان کی زندگی سے ہم سیکھیں کہ یہ زندگی گزارنی کس طرح ہے۔ ورنہ صرف قرآن بھیج دیتے وہی کافی تھا۔ تو ہم ہدایت کے بھی محتاج تھے، اور اس ہدایت کو اپنی زندگی پر کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے بھی محتاج تھے۔ تو اس کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہم اس حد تک محتاج ہیں کہ ایک ایک چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، اور ہم سب کے سب محتاج ہیں، اور ایک ایک معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں سورہ انعام میں، اگر اللہ تمہیں سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو دور کرنے والا کون ہے، اور اگر نعمت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیں تو کون ہے جو ہمیں ان کے نقصان سے بچائے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے؟ اسی طرح اگر اللہ ہمیں کوئی نفع یا نعمت عطا کرنا چاہیں تو کوئی ہے دنیا میں جو ہمیں روک سکے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں، اور دنیا میں جب مشغول ہو جاتے ہیں تو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ کوئی اپنے کاروبار کو سمجھنے لگتا ہے، یہ مجھے بچائے گا، کوئی اپنے باس کو سمجھنے لگتا ہے، یہ مجھے بچائے گا۔ لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا رشتہ جوڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی بتا رہے ہیں کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے نزدیک جو ہے وہ محتاج ہو، سب کے سب فقراء ہو، اور میں غنی ہوں، واللہ هو الغنی الحمید۔ سورہ فاطر کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 15 ہے، اس کو بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہماری محتاجگی ہو گئی جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ تو ابھی جب ہم اس کا احساس کر لیں گے کہ ہم محتاج ہیں، تو پھر اس کا اظہار کس طرح ہوگا؟ اس کا اظہار اس طرح ہوگا کہ ہم بات بات پہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو۔ جب ہمارے دل میں اس بات کا استحضار ہو جائے گا کہ میں تو اللہ کا محتاج ہوں، اور کوئی نہیں جو میری پریشانی کو دور کر سکے، چاہے چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو، اللہ ہی میری تکلیف کو دور کریں گے۔ جب یہ ہو جائے گا، اس بات کا احساس ہو جائے گا، تو بات بات پہ میں اللہ سے مانگوں گا چھوٹی یا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ وہ چھوٹی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ میں گاڑی لے کے داخل ہو رہا ہوں اس بلڈنگ کے اندر، تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ مجھے وہ جگہ مل جائے جو اچھی والی، جہاں میں چاہتا ہوں کہ میری گاڑی پارک ہو جائے۔ یا اللہ میں گھر میں داخل ہونے والا ہوں، فیملی میں سب لوگ خیریت سے ہوں، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یا اللہ میں آفس جا رہا ہوں، راستے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ تو اپنے حوالے سے دعائیں ہو گئی، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق اور بھی مضبوط کرنا ہے تو اس طرح اللہ سے جڑ جائیں کہ اگر کسی کو دیکھیں کوئی مشکل میں ہے تو اس کے لیے دعا کر دیں۔ کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس کے لیے فوراً دعا کر دیں، یا اللہ ان کی گاڑی کو ٹھیک کر دی جائے۔ کسی کا ٹائر پنکچر دیکھ لیا، اس کے لیے دعا کر دی، یا اللہ ان کی مشکل آسان کر دیجیے۔ کسی کو دیکھا ٹرانسفارمر پہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کر دیں، یا اللہ یہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے دے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ اسپتال کے پاس سے گزر رہے ہیں تو تمام مریضوں کے لیے دعا کر دی۔ قبرستان میں داخل ہوئے تمام وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کر دی۔ تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ یہ میرا بندہ تو بات بات پہ مجھ سے رابطہ کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی مجھ سے رابطہ کر رہا ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے. جب یہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ تو مجھ سے ایسا جڑا ہوا ہے کہ ہر معاملے میں مجھ سے ہی بات کر رہا ہے، مجھ ہی سے مانگ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور دیں گے. اور یہ کیا ہو گیا، یہ ایک آپ نے اپنے عمل سے شکر کا اظہار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ساری نعمتیں دی ہیں، اور اب میں آپ ہی کو سمجھتا ہوں کہ میری ہر نعمت، میری ہر تکلیف آپ ہی رفع کریں گے. تو پھر یہ ایک شکر کا اظہار ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں اور بڑھا دوں گا. اب وہ یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس چیز کا شکر کرو گے تو یہ اور بڑھا دوں گا، بلکہ فرمایا کہ شکر کرو گے تو اور بڑھا دوں گا، یعنی سب کچھ جو بھی میں بڑھانا چاہوں گا بڑھا دوں گا. تو اگر ہمارا اس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ ہو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسا تعلق رکھیں کہ ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ پہ نظر رکھیں، انہی کو اپنی مشکلوں کو کا حل نکالنے والا سمجھیں، انہی سے بار بار مانگیں، چھوٹی چیز بھی انہی سے مانگیں. بڑی ہم کیا کرتے ہیں، ہم بڑی چیزیں اللہ سے، کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا نا پھر ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں. لیکن ہم ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے کے لیے، وہ حدیث میں تو آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کی وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ ہے. اور پھر یہ کہ جب یہ ہم کرنا شروع کر دیں گے نا تو ایک خود بخود ہمارے اندر ایک کیفیت شروع ہو جائے گی، وہ کیا، شکر کرنے کی عادت شروع ہو جائے گی. بات بات پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. پہلے جب ہمیں احساس تھا کہ یہ کھانا مجھے اللہ نے دیا، تو جب ہم کھانا کھا لیں گے تو پھر ہمارے دل سے شکر ہوگا. اسی طرح ہم پانی پئیں گے. یہ سارے سنت کے اعمال ہیں نا، لیکن ان کے پیچھے وہ کیا چیز چھپی ہوئی ہے کہ میں فقیر ہوں، اللہ غنی ہے، میں محتاج ہوں، اللہ میری مشکل دور کرنے والے ہیں. تو جیسے ہی ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت ہو جائے گی تو دل سے ہی شکر ادا ہوگا. وہ ہمیں سوچنا نہیں پڑے گا کہ وہ دعا رہ گئی، کھانے کے بعد کی دعا رہ گئی، یا میں نے پانی پی لیا اور بھول جاتا ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ شکر کی کیفیت پھر خود بخود پیدا ہو جائے گی، اور ہم دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. بات بات پہ شکر ادا کریں گے. گھر آئے دیکھا سب خیریت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنے لوگ ہاسپٹل میں جائیں دیکھیں کتنے لوگ مسائل کا شکار ہیں. کبھی اگر عدالت جانے کا موقع ملے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن وہاں دیکھیں کہ لوگ کیسے کیسے مسائل کا شکار ہیں. تو پھر ہم شکر ادا کریں گے. اور تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.